خدا انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ پتہ ہے اللہ اپنا قرب کیسے عطا کرتا ہے؟ تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تمہیں بار بار آزمائشوں میں الجھا کر، تاکہ تم تنگ آ جاؤ تم اس دنیا سے، اور مدد کے لیے کوئی سہارا نہ ملے تمہیں اس دنیا میں، اور تم جس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ مایوس ہو جاؤ تم دنیا سے، اور تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے اور تمہیں نواز دے پھر اپنی قربت سے۔ اور اس کی قربت سے قیمتی شے بھی کوئی ہو سکتی ہے بھلا؟ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل جو تم اپنے سفر میں تم نے کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ نور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھا ہے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر، تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں ماہر ہے۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے؟ رکھ کر اللہ پر یقین، تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے، اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے
نظر بھی نہیں آتے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں ہماری دعاؤں سمیت رد کر دیا گیا ہے، جیسے ہمیں دھتکار دیا گیا ہے، لیکن چیزیں اکثر وہ نہیں ہوتی جو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا۔ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی راہ بنائے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا محافظ ان کی حفاظت کرے گا، اور بس اسی یقین پر ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ تو آپ نے بھی اپنے اللہ پر موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل رکھنا ہے۔ اپنے منصوبوں کے فیل ہو جانے پر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا اللہ کے پاس آپ کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ موجود ہے، اور اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بے شک